السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں جنگل میں گونچا ایک جڑی بوٹی لے کر علاؤالدین کے پاس آتی ہے۔ گونچا پوچھتی ہے علاؤالدین، کیا یہ وہی جڑی بوٹی ہے جس کی ہم تلاش میں ہیں؟ علاؤالدین فوراً ہی اس کو دیکھنے لگتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے نہیں گونچا، یہ وہ نہیں ہے۔ جس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ہولوفیرا بھی ایک جڑی بوٹی لے کر آتی ہے۔ علاؤالدین اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہتا ہے وہ اس جیسی ہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم بہت زیادہ قریب ہیں، ہم غور سے دیکھیں گے۔ جس کے بعد وہ دوبارہ سے تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اتنے میں ہی علاؤالدین کو وہاں پر کچھ آوازیں آتی ہیں۔ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک سپاہی آتا ہے۔ سپاہی علاؤالدین کے پاس آتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے حمزہ سپاہی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ سپاہی کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کو کھو دیا ہے علاؤالدین صاحب، کسی اور کو غم نہ دیکھنا پڑے، اسی لیے یہاں پر اپنی کوشش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ علاؤالدین کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے۔ ہولوفیرا کہتی ہے آپ کی والدہ ہم سب کی والدہ جیسی ہی تھی، ہماری تعزیت قبول کریں۔ حمزہ سپاہی ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں آپ جیسے بیٹے کی موجودگی میں ان کی نیکیاں مسلسل بڑھی رہیں گی انشاءاللہ۔ حمزہ سپاہی بھی انشاءاللہ کہتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے تو چلے آ جائیں، ہماری بھی مدد کریں۔ جس کے بعد وہ سپاہی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور وہ لوگ وہاں پر جڑی بوٹیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی گونچا کو ایک جڑی بوٹی ملتی ہے۔ گونچا کہتی ہے علاؤالدین یہ دیکھو۔ علاؤالدین کہتا ہے ہاں یہی ہے، یہی مطلوبہ جڑی بوٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک بہت بڑی منگولی فوج آ کر ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے بو سونگھتے کتے یہاں پر بھی آ پہنچے ہیں۔ جس کے بعد علاؤالدین سب کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتا ہے۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری ہو چکی تھی۔ منگولی سپاہی مسلسل ختم ہوتے جا رہے تھے۔ گونچا خاتون، ہولوفیرا خاتون مل کر ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ حمزہ سپاہی بھی اس دفعہ علاؤالدین کا ساتھ دے رہا تھا۔ اتنے میں ہی وہ سب کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے چلو گونچا، ہولوفیرا، ہمیں یہاں سے چلنا ہے۔ گونچا کہتی ہے جناب کیا آپ ٹھیک ہیں؟ علاؤالدین کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، چلو چلتے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر مزید جڑی بوٹیاں بھی تلاش کرنی ہے، یہاں پر مزید نہیں ہے، وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ان جڑی بوٹیوں کو جمع کرنا ہے، انہی سے تریاک بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جس کے بعد وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب بالا خاتون کو سہارا دے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آ جاؤ، اس کا مقصد ہمیں قتل کرنا نہیں تھا بلکہ ہمیں زندہ چھوڑنا تھا۔ بالا کہتی ہے وہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ اتنے میں ہی سامنے سے دوسرے سپاہی پہنچتے ہیں۔ جہرکتائی کہتا ہے جناب وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، ہم پیچھے رہ گئے۔ البائی سپاہی کہتا ہے ہم ڈھونڈ لیں گے جناب، ان کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ضرور ڈھونڈیں گے۔ اتنے میں ہی بالا خاتون کی حالت بگڑنے لگتی ہے اور وہ وہیں پر گرنے لگتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالا کیا ہو رہا ہے؟ بالا کہتی ہے مجھے سردی لگ رہی ہے عثمان۔ عثمان صاحب اس کی یہ حالت دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیسی صورتحال ہے؟ یہ زہر کا اثر ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، ہم اس طرح سے کھلے میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ چلو جہرکتائی، ہمیں کہیں رکنے کے لیے جگہ تلاش کرنی ہے، چلو شاباش۔ جہرکتائی کہتا ہے جو حکم جناب۔ مچھلی پکڑتے ہیں، کچھ کھانا کھاتے ہیں تاکہ طاقت بھی جمع ہو۔ جس کے بعد وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب بالا کو ہمت دینے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میری پیاری آنکھوں والی ہمت کرو، ہمت کرو۔ بالا خاتون کہتی ہے میں کروں گی ہمت عثمان، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں بالا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ادھر شفا یابی والے خیمے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وبائی امراض کافی تیزی سے پھیل رہے تھے، لوگ شدید تکلیف میں وہاں پر موجود تھے۔ فاطمہ خاتون کی حالت بھی بگڑ چکی تھی۔ اتنے میں ہی وہاں پر غازی سپاہی کو بھی لایا جاتا ہے۔ الگن خاتون بھاگی ہوئی آتی ہے، غازی وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ الگن خاتون اس کو بٹھاتی ہے۔ اتنے میں ہی وہ غازی کو پانی پلاتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے مریم نظر نہیں آ رہی ہے، میں مریم کو ڈھونڈوں گی۔ جس کے بعد فاطمہ تکلیف کی حالت میں وہاں سے جانے لگتی ہے تو بیگم خاتون اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، بیٹھ جائیں۔ فاطمہ کہتی ہے نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے مریم کو ڈھونڈنا ہے، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں حلیمہ ایک کمرے کے اندر موجود تھی اور دعا مانگ رہی تھی، مجھے اپنی ماں اور باپ کا بدلہ لینے سے پہلے موت مت دینا، بے بس وہ ہیں جو مدد مانگتا ہے، مجھے طاقت عطا کریں۔ میری والدہ آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کیوں نہیں آتی ہیں والدہ؟ اتنے میں ہی وہاں پر فاطمہ پہنچ جاتی ہے اور مریم کو آواز دیتی ہے۔ فاطمہ اس کے پاس آتی ہے۔ حلیمہ کھڑی ہو کر کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے میرے پاس آؤ، تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو۔ حلیمہ کہتی ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اپنے والدین کا بدلہ لینے سے پہلے کبھی نہیں مروں گی۔ فاطمہ کہتی ہے ہم نے جڑی بوٹیاں ابالی ہیں، آ جاؤ تم بھی پی لو، کچھ بہتر محسوس کرو گی۔ جس کے بعد وہ جانے ہی لگتے ہیں تو فاطمہ وہیں پر لڑکھڑا کر گر جاتی ہے۔ حلیمہ ہی دیکھ کر کافی پریشان ہوتی ہے اور فاطمہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اس کا جسم تو گرم ہے، یہ جل رہی ہے، مجھے مدد کرنی ہوگی۔ جیسے ہی وہ کھڑی ہوتی ہے
تو اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ یہاں پر ان سب کو مارنے کے لیے آئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ رک جاتی ہے اور فاطمہ کو دیکھنے لگتی ہے اور ذہن میں سوچتی ہے کیا میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں فاطمہ۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں منگولی ٹھکانے کے اوپر لوکاس، صوفیہ اور اپنے آدمیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اتنے میں ہی لوکاس وہاں پر بران کا منہ دیکھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتے ہیں۔ صوفیہ وہاں پر اورحان کے پاس آتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے اورحان کو پکڑ لیا ہے ہاں؟ لوکاس کہتا ہے اس کا مطلب ہے صوفیہ کہ وہ ہمارا حلیف ہے۔ اتنے میں ہی التوگا وہاں پر آ کر کہتا ہے اولوگان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر اولوگان بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں ہی صوفیہ اور لوکاس اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ لوکاس کہتا ہے ہم عثمان کو قتل کرنے کے بہت زیادہ قریب پہنچ گئے تھے، تم ہمیں یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ اولوگان کہتا ہے میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا، یہاں پر کون مرے گا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ لوکاس کہتا ہے میری شکل و صورت اور لباس کو مت دیکھنا، مجھے عام سا قبائلی سردار مت سمجھنا اولوگان، تمہارے سامنے روم کا عظیم کمانڈر کھڑا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے تم نے عثمان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے۔ اولوگان کھڑا ہو کر ان کے نزدیک آتا ہے۔ اولوگان کہتا ہے تم ذہین عورت ہو، اچھی طرح سے جانتی ہو کہ کیا کہنا ہے، تمہاری آنکھیں، تمہاری صورت زہر کی طرح ہے، مجھے بھی زہر بہت پسند ہے، قبیلے کے تمام کنووں میں زہر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اولوگان وہاں سے جانے لگتا ہے۔ صوفیہ جیسے ہی یہ سنتی ہے اس کو فوراً ہی پوئینہ کا خیال آتا ہے۔ اس کو وہ منظر یاد آتا ہے جب وہ اس سے ملی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی میرے انتقام کی دیوی۔ صوفیہ کافی زیادہ کڑنے لگتی ہے اور پریشان ہونے لگتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے خبردار میری پیاری، پانی مت پینا۔ اتنے میں ہی وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو لوکاس اس کو روکتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے وہ زہر کیسا ہے، کیا اس کا کوئی تریاق ہے؟ اولوگان کہتا ہے بظاہر قبیلے میں تمہارا کوئی بہت پیارا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے مجھے جلدی سے تریاق دو اولوگان۔ اولوگان کہتے ہیں مجھ سے کچھ مانگنے سے پہلے میری مراد پوری کرو۔ صوفیہ کہتی ہے تم کیا چاہتے ہو؟ اور ناظرین آج کے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ ایسے ہی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔